بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں حسن خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک فائنل کال دی تھی 24 نومبر کو۔ اس احتجاج سے پہلے پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کو وارن کر رہی تھی کہ آپ لوگوں نے ڈی چوک نہیں آنا ہے، اگر آپ آتے ہیں تو ہم آپ کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز کی جو لیڈرشپ ہے وہ نکل گئی اور پھر یہ ڈی چوک پہنچ گئی، لیکن ایکسپیکٹیشنز کے برعکس ان پہ فائرنگ کی گئی جس میں شہادتیں ہوئی۔ تو میرے ساتھ اس موضوع پہ ڈسکشن کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ کے جو سوشل میڈیا ہے اس کے ڈسٹرکٹ پشاور کے ہیڈ شعیب روان۔ تو ان سے جانیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوا، حقیقت میں فائرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، شہادتیں ہوئی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو شعیب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ ادھر گئے، ڈی چوک پہنچ گئے، تو آپ کس وقت ادھر پہنچ گئے تھے؟ ٹائم کیا تھا؟ تقریباً ہم جس ٹائم پہنچے تھے ڈی چوک تو اس ٹائم تھی تقریباً کوئی مازگر کے ٹائم 5 بجے اور اس کے بیچ میں جب ہم وہاں پہنچے ڈی چوک، ہم جہاں پہنچنا تھا ہمارے بانی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کی ہدایت پہ ہم جب وہاں پہنچے تھے تو پھر اسلام آباد پولیس اور رینجر اور آرمی والوں نے جس طرح ہمیں ایک بات کہ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گی، میں نے اپنے آنکھوں سے مطلب دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، فوج ہمیں کہتی تھی کہ یار ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو اس بات کی مجھے ہمیشہ زندگی بھر جو ہے نا مطلب دل پہ ہمیشہ رہے گا کہ میری فوج نے ہمارے اوپر گولیاں برسائی ہے۔ نہیں تو کہہ رہی ہے کہ فوج کہہ رہی تھی کہ ہم آپ پہ گولیاں نہیں چلائیں گے۔ نہیں افسوس تو اس بات کی ہے نا کہ کاش ہمیں پہلے بتا تو یہ تو رات میں فائرنگ ہوئی ہے، تو اس کے بعد جب کیسا پتا چلا کہ یہ فوج ہے؟ یہ شاید ہی کسی اور نے کیا ہو۔ کسی اور نے نہیں کیا، ان لوگوں نے پہلے سے سنائپر چھپائے ہوئے تھے اوپر۔ ایک سنائپر کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ میڈیا چلاتے ہو، ہمارے اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے پکڑا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو ہم نے ہمارے لیڈرشپ کے پاس وہ سب کچھ وہ ہے تو شواہد وغیرہ۔ ایک سوال ہے، یہ فائرنگ کس وقت شروع ہوئی؟ فائرنگ تقریباً رات کے 2 کے بعد سٹارٹ ہوئی تھا، کہ پہلے ہوتی تھی لیکن ہلکی 2 سے 2:30 کے درمیان انتہائی شدید فائرنگ، اور لوگوں کا جو ہجوم تھا وہ کوئی ادھر بھاگ گیا کوئی ادھر بھاگ گیا۔ جو یہ محسن نقوی جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ یا تھا تارڑ، یہ کہتا ہے نہیں چپل چھوڑ کے چلے گئے، شلوار چھوڑ کے چلے گئے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس طرح فائرنگ میں شکر کرے لوگوں نے اپنے چپل چھوڑا۔ اس طرح فائرنگ جس طرح میرے خیال میں کوئی 2 ملکوں کے جنگ میں بھی اس طرح فائرنگ نہیں ہوتی ہے۔ اتنا ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ایز اے ورکر پارٹی کو۔ میرا یہ سجیشن ہے، ہمارے جو جتنے لیڈرشپ ہے، ہمیشہ یہ لوگ کہتے ہیں علی امین کو بلیم دیتے، علی امین کو نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے پنجاب کی جو ہے لیڈرشپ سے بھی اگر لیڈرشپ کی بات کی جائے تو علی امین واحد لیڈر تھا جو وہاں پہ موجود تھا۔ باقی جو لوگ ہیں، علی محمد خان صاحب ہے، عمر ایوب صاحب نہیں، وہ بھی موجود تھا، گوہر خان، ان لوگوں نے پولیٹیکل کمیٹی کی ایک میٹنگ بلائی تھی اور یہ اس وقت میٹنگ میں موجود تھی، تو ڈی چوک میں تھی بھی نہیں۔ بالکل نہیں تھے ڈی چوک میں۔ دیکھیں ہم گئے تھے اپنے بانی کے کال پہ، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ ریاست، ویسے آپ نے سنا ریاست جو ہے ایک ماں کا رول ادا کرتی ہے، لیکن ان لوگوں نے تو ماؤں کے گود کو اجاڑ دیا، اتنے لوگوں کو مارا ہے۔ یہ 12-13 دکھاتے ہیں نا، میں قسماً ایز اے مسلم میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ 100 سے زیادہ لوگوں کو ان لوگوں نے مارا ہے۔ کسی کو ان لوگوں نے یہ پولی کلینک اور پم سے لاشوں کو ان لوگوں نے چھپایا ہے۔ ایک بات کی کہ یہ 12 دکھاتے ہیں یا 13 دکھاتے ہیں، وہ دکھاتے نہیں ہے، اصل میں یہ 12 جو 13 یا 12 جو ہے ان کی نماز جنازے پڑی ہوئی ہے، ان کی قبریں معلوم ہے، ان کے لواحقین کو یہ لوگ جو دی گئے ہیں، تو یہ معلوم ہے۔ اس لیے باقی جو آپ بتا رہے ہیں یا ہے یا نہیں، اگر ہے بھی تو وہ تو معلوم نہیں ہے۔
وہ مسئلہ تو یہ معلوم ہے لیکن چھپایا گیا, اور لوگوں کو پریشرائز کالے کرتے کہ آپ آئے ایفیڈیوٹ لکھے, آپ کہے یہ بندہ یہاں پہ نہیں مرا, کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مرا ہے, تو اس لیے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. یہ زندگی بھر میں آپ کو ایک ہی بات کہی نا, ہمیشہ ہمارے دل میں یہ رہے گا کہ فوج نے ہمارے اوپر فائرنگ کیا ہے, یہ دنیا نے دیکھا ہے. اور ابھی تک ہمارے جو بے گناہ قیدی جو لوگ جیل کے اندر پڑے, ہمارا بانی ہے, اس میں ہمارے وہ خواتین ہیں, یہ کچھ خواتین ہیں ہمارے, کچھ جو میاں محمود رشید لوگ ہیں. پلیز خدارا میری ریاست کو ایک ہی پیغام ہے میرا, تھوڑا سا آپ ملک کا سوچے. دیکھیں آپ کو میں ایک سوال کرتا ہوں, ابھی تک آپ نے سنا دیکھا ہے اپنے ملک میں کوئی ریٹائر جرنیل یا کوئی ریٹائر آرمی چیف اس ملک میں 3 دن بھی رہا ہو؟ نہ وہ رہتے ہیں, نہ کوئی چیف جسٹس رہتا ہے. خدارا اپنا ملک کا سوچے, یہاں پہ ہم غریبوں نے رہنا ہے. تو اس لیے میں حکومت پاکستان تو نہیں, آپ کے سامنے لاشیں گری تھی, آپ نے دیکھا ہے کسی کو؟ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے 4 سے 5 بندے دیکھا ہے, گولی لگی تھی ان کو, زخمی تھا. آئی ہیو نو آئیڈیا بعد میں ان کے ساتھ کیا ہو وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ 4 سے 5 لوگ میں نے دیکھا ہے. اور وہاں پہ جو اسٹیٹ فائرنگ تھی اس کے مطابق تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ مطلب یہ 12-13 مر گئے. باقی میری ریاست سے ایک ہی پیغام ہے, خدارا تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے لے. یہ ملک میں ہم نے رہنا ہے, نہ یہ جو نواز شریف لوگ ہیں تو ملک میں گورنمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں, جب مشکل وقت میں پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں, جب ان کا حکومت کرنے کا وقت ہو تو یہاں پہ آ جاتے ہیں. اور ہمارے فوج کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ملک کے ساتھ تھوڑا سا دیکھو وہ کر دے. یہ ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ عمران خان کے بغیر نئے ملک نہیں چل سکتا. شاید ایک سوال ہے, جو پی ٹی آئی کی بعض ایم این اے سارے نہیں لوگ گئے ہوئے تھے, ایم این ایز بھی گئے ہوئے تھے, ایم پی ایز بھی گئے ہوئے تھے, وزراء بھی گئے ہوئے تھے, لیکن بعض ایم این ایز نہیں گئی ہوئی تھی, یا بعض جو قیادت ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی. تو ان کے بارے میں ان سے کوئی گلہ ہے یا ان کے بارے میں کچھ کہنا پسند فرمائیں گے؟ دیکھیے بھائی, میں دیکھو ایز اے ورکر نا, پارٹی لیڈرشپ ہمارے اوپر جو ہمارا بانی پی ٹی آئی ہے جس کا نام عمران خان, وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. تو جب وہ ان کے خلاف ایکشن بھی وہی لے لے گا, ہمیں ایز اے ورکر ہمیں تو کسی سے گلہ نہیں ہے. ہم گئے تھے وہاں پہ, چاہیے تھا نا, کیوں نہیں آئے تھے؟ کیوں نہیں آئے وہ خود بہتر سمجھتے اور وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے بانی پی ٹی آئی وہ کیا فیصلہ کرتے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے. ایک سوال ہے, یہ تنقید اکثر کی جاتی ہے کہ جو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, جو ایم این ایز ہے, جو ایم پی ایز ہیں, وزیر ہے, ان میں سے کوئی پہ فائرنگ, ان کو فائرنگ نہیں, گولی نہیں لگی ہیں, اور بس غریب جو ورکرز ہیں وہ اس میں کو گولیاں بھی لگی ہوئی ہیں, زخمی بھی ہیں, اور ان کی شہادتی بھی ہوئی ہے. تو کیا یہ تنقید کیسے دیکھتے ہیں اس تنقید کو آپ؟ دیکھیں سر, یہ تنقید تو جو وہ لوگ مخالفین کرتے بالکل غلط کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا ایم این اے بھی آیا تھا, ایم پی اے بھی نہیں لگنی چاہیے, کوئی غریب ورکر ہو, کوئی وزیر. تو یہ دیکھو کوئی منسٹر وزیر کو گولی نہیں لگے, یہ آپ کو پتہ ہے, یہ مجھے بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن وہ بیچارہ آئے تھے, آپ کو پتہ ہے 2 سال سے جو پی ٹی آئی کے جو ان لوگ آج جو منسٹر ایم این ایز ایم پی ایس بنے, ان لوگوں نے کتنا جبر اور بربریت جو ان لوگوں نے وہ کیا ہے. ایسے حالات میں الیکشن لڑ چکے. یہ مخالفین جو کہتے ہیں نا, میں قسم کھا کہتا ہوں نا کہ یہ مخالفین جو آج میڈیا میں آ کے جو اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ٹاؤٹس جو بکواس کرتے, فیصل کیا نام وہ فیصل واوڈا ہو گیا, یہ عطا تارڑ و محسن نقوی, یہ لانچ کیے وہ لوگ ہیں نا, تو یہ آ کے باتیں کرتے کہ فلانے مہینے کو نہیں لگی, غریب مر گئے جی, اس طرح ہو گیا. یہی ایم این ایز ایم پی ایس جتنا سروائیول ان کے چادر والی پامال کی گئی ہے, ان کے گھروں کو, عورتوں کو اٹھایا گیا, بچوں کو اٹھایا گیا, اس ٹائم میں ان لوگوں نے پارٹی نہیں چھوڑا ہے. تو بے لہٰذا ہم میں ایز اے ورکر تو میں مطلب یہ ہم میرے سینئرز ہے ہمارے, مطلب ان کے لیے میں کچھ غلط یہ نہیں آئے تھے, کیوں نہیں آئے تھے وہ یہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں. مطمئن ہے بالکل ایز اے ورکر میں مطمئن, والی امین سے مطمئن. ایک سوال ہے نا, چونکہ آپ ایک ورکر ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں
یہ بات سننے میں آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر گروپس ہیں اور یہ لوگ عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکالنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو کتنی صداقت لگتی ہے؟ دیکھیے اینکر صاحب، بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے بیچ میں گروپس بناتے ہیں، بہت غلط بات ہے۔ ابھی ہمارے پارٹی کے اوپر برے حالات ہے، یہاں پہ یونٹی ہونی چاہیے، ایک ہونا چاہیے ہم سب کو۔ دوسری بات، جہاں تک عمران خان کہ یہ نہیں چاہتے، تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کٹ بتانا چاہتا ہوں۔ محمود خان سابق وزیر اعلیٰ تھا کہ نہیں، پی ٹی آئی چھوڑ دیا، عمران خان کو چھوڑ دیا، تو اس کا کیا حشر ہوا؟ تو یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ نہ چاہیے۔ عمران خان خود ایک برانڈ ہے، اس کے لیے ہم ورکرز اور ہمارے جو پاکستانی محب وطن پاکستانی اوورسیز، ہم لوگ سٹرگل کرتے رہیں گے۔ ابھی یہ جو نظام چلانے والوں کو یہ بات پتہ چل گیا ہے کہ وداؤٹ عمران خان کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا ہے۔ ابھی یہ لوگ یہ باتیں کرتے کہ یار ایک قومی گورنمنٹ بنانا چاہیے، یہ اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ ایک دن آئیں گے، جو بڑھ کے مارنے والے لوگ پھر آئیں گے خان صاحب کے پاس۔ تو عمران خان ایک سوال ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اگلی بار کال دیتی ہیں احتجاج کی یا اس دھرنے کی، تو کیا آپ ذاتی طور پہ نکلیں گے اور لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے۔ عمران خان کہے گا تو ہم اپنی جان دینے کے لیے مطلب اینی ٹائم حاضر ہے۔ وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ ہمارا محبت ہے، وہ ہمارا مرشد ہے، لیڈر ہے یار۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بٹ ہم اس کو مایوس نہیں کریں گے۔ دیکھو آپ کو پتہ، مجھے پتہ، عمران خان کس کے لیے جیل میں 15 مہینے سڑ رہا ہے، ہمارے لیے۔ تو ہم اپنے سینے میں گولی نہیں کھا سکتے۔ وہ ایک عظیم لیڈر ہے۔ میں سب پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں صافی صاحب کی اس چینل سے، خدارا سٹرگل کرو اس ملک کے لیے۔ اگر خان صاحب خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو گیا نا، تو ہمارے پاس پچھتاوے کا علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پھر ہم 50 سال، ابھی ویسے بھی 30-40 سال پیچھے، تو 100 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ تو اس ملک میں نے رہنا ہے، اب نے رہنا ہے، غریب لوگوں نے رہنا ہے۔ تو خدارا ان کے سوچ لو، اسپیشلی میں جو ملک چلانے والے لوگ، وہ آپ کو پتہ، مجھے پتہ کون ہے۔ شہباز شریف تو نہیں، یا کوئی اور نہیں، وہ ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور جو ہمارے سم تھنگ کچھ جرنیلز، وہی ملک چلاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا۔ تو خدا رہا ان سے وہ ایک ہوش کے ناخن لے کہ ملک آلریڈی بنگال ہم سے الگ ہوا پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے۔ آج جو بلاول بھٹو بڑکیاں مارتا ہے، اس کی دادا کی وجہ سے ملک 2 ٹکڑ ہو گئے۔ آج وہ اس کے جو کمی پورا کرنے کے لیے بلاول آ رہے ہیں نا۔ تو خدا رہا ملک چلانے والا، آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپس میں بیٹھ جائے اور عمران خان سے معافی مانگ لے، وہ معاف کرے گا۔ مجھے انشاءاللہ پورا بھروسہ اپنے لیڈر کے اوپر، پاکستان کے لیے وہ سب کچھ کرے گا۔ ٹھیک ناظرین، آپ لوگوں نے گفتگو سنی۔ شعیب روان پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا یوتھ پشاور ڈسٹرکٹ پشاور کی ہیڈ ہیں، اور انہوں نے جو آنکھوں دیکھا حال ہے، ان کے سامنے جو لاشیں گری ہے، ان کی جو فائرنگ ہوئی ہے، وہاں پہ جو زخمی اٹھائے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگوں نے گفتگو سنی۔ اگلی پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔